وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے جن کا آج تذکرہ کرنے ہم چلے ہیں. ہر سال بڑی دھوم دھام سے، بڑی محبت اور پیار سے پوری دنیا میں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا دن منایا جاتا ہے. گلشن مصطفیٰ کا وہ مہکتے پھول، سیدہ زہرا کے وہ چہچہاتے اور خوبصورت خوشبو پھیلانے والے حضرت امام جعفر صادق، مولا علی کے بیٹے، حضرت امام حسین کے بیٹے. یعنی آپ دیکھیں مولا علی، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت امام حسن حسین. پھر امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین. امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام باقر کے بیٹے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ. اچھا، امام جعفر صادق کے استاد کون ہیں؟ سب سے پہلے استاد ہیں امام باقر، آپ کے والد گرامی. دوسرے استاد آپ کے دادا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یعنی استاد بھی ہیں، اور آپ کے تلامذہ میں جن ہستیوں کا نام ہے وہ بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں. امام اعظم، یعنی جن کو امام کہتے ہیں، اور صرف سادہ امام نہیں، بڑا امام کہتے ہیں. امام اعظم. اب یہاں پہ اگر کوئی کہہ دے کہ ان کو امام اعظم کیوں کہتے ہیں جی، اگر ابو بکر صدیق کو امام نہیں کہتے، ٹھیک ہے، یا امام حضرت مولا علی کو کہتے ہو تو نارمل امام علی کہتے ہو، امام حسن کو کہتے ہو تو نارمل امام حسن کہتے ہو، امام حسین کو کہتے ہو تو نارمل امام حسین کہتے ہو. اور جب باری آتی ہے امام جعفر صادق کی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو ابو حنیفہ کو، حضرت نعمان بن ثابت کو امام اعظم کہہ دیتی ہو. کیا وجہ ہے؟ یعنی حضرت امام حسن سادہ امام حسن، حضرت امام حسین سادہ امام حسین، یعنی صرف ان کو امام حسین، امام باقر، امام زین العابدین، امام جعفر صادق. اور جب نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کی باری آتی ہے تو امام اعظم. یہ تو بڑی مجھے تکلیف ہوتی ہے، کوئی اگر اس طرح کہے تو وہ اپنی تکلیف کا علاج کرائے، اس لیے کہ اس تکلیف کا علاج بھی اعلیٰ حضرت ہی کریں گے. کیا بات ہے، کیا بات. کیوں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. اللہ فرماتا ہے تم اعلیٰ ہو اگر مومن ہو. کیا بات. تم اعلیٰ ہو اگر مومن ہو، اور اگر حاضر ہو تو حضرت بھی ہو، تو اس کا مطلب ہے اعلیٰ بھی ہو تو حضرت بھی ہو. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم. شرط یہ کہ اگر مومن ہو تو اعلیٰ حضرت ہو. تو بھائی جیسے کسی کو تکلیف ہوتی ہے اور کہتا ہے جناب صرف حضرت کہتے ہو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، تو میں کہتا ہوں 2 منٹ کے لیے اگر کسی اور کو تکلیف ہو جائے کہ صرف حسن کو امام کہتے ہو، حسین کو امام کہتے ہو، اور نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہو، تو یہ تکلیف ہوتی ہے، تو تمہیں تکلیف ہوگی نا. اسی طرح دوسروں کو بھی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت بھی کہہ سکتے ہیں، امام اعظم بھی کہہ سکتے ہیں. ہم ہر 2 حضرات کو اعظم کہیں گے، اعلیٰ کہیں گے، اس لیے کہ اپنے زمانے کے اعلیٰ اور حضرت ہیں. اور یہ یقیناً ہم مانتے اور جانتے ہیں. ابو بکر صدیق ہوں، عمر فاروق ہوں، عثمان غنی ہوں، مولا علی ہوں، امام حسن ہوں، امام حسین ہوں، ان سے بڑا اعلیٰ کون ہوگا اور ان سے بڑا اعظم کون ہوگا؟ کائنات میں ان ہستیوں سے بڑا امام بھی کوئی نہیں، ان ہستیوں سے بڑا اعلیٰ بھی کوئی نہیں. لیکن وقت اور موقع کی اور مقام کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، ٹائم اور زمانہ کے اعتبار سے کہا جاتا ہے. اگر وقت کے اعتبار سے کہا جاتا ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اور پھر یہ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان. جیسے ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق اکبر. حضرت ابو بکر کا نام اصلی ہے عبداللہ، اور ابو بکر ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق اکبر، بڑا سچا. اللہ کہو تو صرف اللہ، اللہ سچا ہے، یہ نہیں کہتے اللہ بڑا سچا ہے. اور ابو بکر کی باری ہے تو صدیق اکبر کہہ دیتے ہیں. اگر اس پہ کسی کو تکلیف ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تکلیف کوئی اور ہے، پیڑا اور تے پھکیاں اور، یعنی درد کوئی اور ہے اور بات کوئی اور کر رہے ہو. درد کا علاج کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ قرآن پاک سے زیادہ شافی علاج کوئی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، قرآن تو انتم الاعلون کہتا ہے، حدیث سے زیادہ شافی علاج کوئی نہیں ہو سکتا. اور قرآن و سنت کے ساتھ علماء اہل سنت سے رابطہ کر لینا، یہ زیادہ شافی امراض ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرضوں کو دور فرمائے. دوبارہ جیسے صدیق اکبر ہوتا ہے، فاروق اعظم ہوتا ہے،
ٹھیک ہے. عثمان غنی، غنی تو اللہ غنی نہیں ہے، اللہ غنی قرآن پاک میں. تو صدیق اکبر وہ بڑے سچے، فاروق اعظم بڑا اچھا فیصلہ کرنے والا، اللہ کہتا ہے سب سے اچھا فیصلہ تو میرا ہوتا ہے. غنی سب سے بڑا غنی تو اللہ ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے چلتے جائیں تو 100 باتیں اور آتی جائیں گی. بہرحال جو میں بات کر رہا تھا وہ سمجھیے گا. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے تلامذہ میں جن ہستیوں کا نام آتا ہے ان میں بڑی ہستی ہے امام اعظم ابو حنیفہ. اس کا معنی صاف ظاہر ہے کہ اگر وہ امام اعظم ہے تو حضرت امام جعفر کے شاگرد ہیں، امام جعفر سے بڑے نہیں ہیں. تو پھر ان کو امام اعظم کیوں نہیں کہتے؟ اعتراض کی بات نہیں ہے. کیوں اعتراض کی بات؟ اس لیے کہ وہ اپنے زمانے کے جو علماء تھے ان کے بڑے اعظم تھے، نہ یہ کہ اپنے استادوں سے بھی بڑے ہوں. ٹھیک ہے. جیسے میں کہوں جی یہ یا ماشاء اللہ یہاں کے بڑے امام یہ ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کے یہ بڑے ہیں تو پیر صاحب بھی ان کے آ جائیں تو ان سے بھی بڑے ہو جائیں، یا کسی اور سے بھی بڑے آ جائیں، استاد سے بھی بڑے ہو جائیں. یا میرے بارے میں کوئی کہتے جی یہ ہمارے بڑے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے باپ سے بھی بڑے ہو گئے، یا ہمارے استادوں سے بھی بڑے ہو گئے، ہمارے شیخ سے بھی بڑے ہو گئے. اپنا اپنا درجہ ہے، اپنا اپنا مقام ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ آپ کے شاگرد ہیں، امام مالک آپ کے شاگرد ہیں، حضرت سفیان ثوری آپ کے شاگرد ہیں، حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ہستیاں جو بڑی نابغہ روزگار ہستیاں ہیں یہ آپ کی شاگرد گزری ہیں. آج دنیا ان کے قصیدے پڑھتی ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ اس ٹائم پوری دنیا میں سب سے زیادہ چلتا ہے. جعفری جو فقہ والے ہیں، جیسے اہل تشیع ہیں، جعفری اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم جعفری فقہ والے ہیں. جعفری فقہ یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہیں. اور پھر یہ اعتراض بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی میں نے اس دن ایک ٹی وی میں سنا، مفتی ہمدرد ہے اس کے پروگرام میں بندہ بیٹھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا شیعہ عالم، اور وہ کہہ رہا تھا جی دیکھو آپ لوگ ہیں حنفی، امام اعظم ابو حنیفہ کا مانتے ہیں، تو ہم ان کے استاد کو مانتے ہیں، تو بڑا کون ہوا؟ ہم ہوئے. ٹھیک ہے. اب وہ مفتی صاحب ماشاءاللہ یوں کر کے بیٹھے ہوئے، چپ کر کے جواب نہیں تھا. میں سوچ رہا تھا کاش میں ہوتا تو میں کہتا بہت اچھے شیعہ صاحب کیا بات ہے آپ کی، کیونکہ آپ استادوں کو مانتے ہیں، تو ان کے استاد تو امام باقر تھے، پھر تو سر باقر ہی ہونا چاہیے سی. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ مائی لارڈ ہے. پھر اس کے بعد ان کے استاد ہیں حضرت امام زین العابدین، تو آپ کو زینبی ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. آپ کو جو ہے امام حسین ان کے استاد ہیں تو پھر حسینی ہونا چاہیے تھا. یہ بات نہیں ہے. ہم حسینی بھی ہیں، ہم امام زین العابدین کو بھی مانتے ہیں، ہم امام باقر کو بھی مانتے ہیں، ہم امام جعفر صادق کو بھی مانتے ہیں، لیکن انہی کے پڑھائے ہوئے شاگرد نے جو مقام حاصل کیا وہ انہی کی وجہ سے ہی ہے. وہ فرماتے ہیں یہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق سے پڑھے ہیں یہ زندگی سے نکال دو تو مجھے چھوڑ دو، کچھ بھی میرے پاس نہیں بچتا. وہ اتنی عزت کرتے ہیں اپنے استاد کی، اتنا احترام. تو جو اتنا احترام کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ 2 سال جو میں نے پڑھے حضرت امام جعفر صادق کے پاس، یہ نکال دو تو میں نے کچھ بھی نہیں پڑھا. تو اس کا مطلب ہے وہ حنفی سارے ہی اس بات کو مانتے ہیں نا امام جعفر صادق کی کیا شان ہے. آج ایسے ہی ہم منقبتیں پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے قبر کے ذرات کے صدقے ہم گناہ گاروں کی مغفرت و بخشے. بھائی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے واسطے بہت خوبصورت منقبت پڑھ رہے تھے وسیم رضا قادری صاحب. میں بھی پڑھتا ہوں، آپ سب حضرات کوشش کریں گے ہم بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. بڑے اعلیٰ بڑے برتر امام جعفر صادق، 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 چراغ خانہ حیدر امام جعفر صادق، چراغ خانہ حیدر یعنی مولا علی کے گھرانے سے ہے. چراغ خانہ حیدر امام جعفر صادق، کبھی دیدار ہو مجھ کو بھی آستانے کا، کبھی دیدار ہو مجھ کو بھی آستانے کا، ہے ارمان دل مضطر
صادق. کہتے ہیں علی کے لاخت جگر نور نگاہ فاطمہ زہرا. آج ہم یقین سے کہتے ہیں, پورے ایمان سے کہتے ہیں, جتنا بھی یہ فیضان ہے یہ مصطفیٰ کے گھرانے کا ہے. حضور کے گھرانے کی بھی مثال نہیں, حضور کے گھرانے کی بھی مثال. دیکھیں حضور کے آل کی بھی مثال کوئی نہیں, حضور کے نال کی مثال بھی کوئی نہیں. ہم جب الصلاۃ والسلام علیکہ, یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاتھ میں دامن صحابہ بھی ہے اور دامن آل محمد بھی ہے, اور اسی دامن کے صدقے صبح قیامت کو حضور اشارہ کریں گے تو انشاءاللہ جنتیں مل جائیں گی. یہ دامن کبھی چھوٹنا نہیں چاہیے. کسی ادنا سے ادنا صحابی کی کوئی توہین اہل سنت نہیں کرتے, اور نہ کریں گے اور نہ کرنی چاہیے کسی کو. اور اسی طرح کسی ادنا تو کہتے ہی نہیں ہے, یعنی ادنا میں ویسے کہہ رہا ہوں, کوئی صحابی ادنا نہیں ہوتا. مانا یہ کہ وہ جو درجے میں چھوٹے ہیں, درجے میں جو بڑے ہیں وہ, یا درجے میں چھوٹے ہیں اللہ کے نزدیک وہ, سب صحابی جنتی اور سب کا مقام برتر اور بالا. اسی طرح آل محمد اور آل پاک مصطفیٰ اہل بیت, ہر فرد اعلیٰ, ہر فرد. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو آپ کی گھرانے کی نسبت انشاءاللہ جنت پہنچا دے گی. کہتے ہیں, فرماتے ہیں علی کے لاخت جگر نور نگاہ فاطمہ زہرا گل گلزار پیمبر امام جعفر صادق. گل گلزار پیمبر امام جعفر صادق. شعور و آگہی علم و ہنر کی دنیا میں, شعور و آگہی علم و ہنر کا دنیا میں دکھایا آپ نے جوہر امام جعفر صادق. آج پوری دنیا میں جو حنفی ہیں وہ صدقہ ہے حضرت امام جعفر صادق کا. اصلی جعفری تو یہ جو حنفی ہیں, اصلی جعفری یہ. اگلی تسی گل سمجھ گئے ہو بھئی نقلی کڑے نے. اصلی جعفری وہ ہیں جو آپ کے شاگرد سے, الحمدللہ شاگرد نے وہی دیا جو استاد نے دیا. شاگرد نے کوئی نئی بات نہیں کی, شاگرد نے وہی جو سمجھا استاد سے, جو استاد سے سیکھا, وہ پوری دنیا میں بانٹا اور دیا. آج حنفی نور پوری دنیا میں اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے. آسمان میں 14ویں کا چاند اتنا نہیں چمکتا جتنا امام اعظم ابو حنیفہ کی حنفی فقہ چمکتی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے صدقے ہماری مغفرت و بخشش فرمائے. تو دکھایا آپ نے جوہر امام جعفر صادق. تمہاری شان میں بس اتنا کہہ کے رک گیا وافی. تمہاری شان میں اتنا کہہ کے رک گیا وافی. نبی کی ذات کا مظہر امام جعفر صادق. نبی کی ذات کا مظہر امام جعفر صادق. بڑے اعلیٰ بڑے برتر امام جعفر صادق. بلاؤں میں گرے ہیں ہم, وبائیں ہم پہ حاوی ہیں. وباؤں میں گرے ہیں ہم, بلائیں ہم پہ حاوی ہیں. کرم کی ایک ہو نظر, کرم کی ایک ہو نظر امام جعفر صادق. کرم کی ایک ہو نظر امام جعفر صادق.
امام جعفر صادق امام جعفر صادق